اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے قسطنطنیہ کی فتح، جسے یورپ آج تک نہیں بھولا۔ یہ 29 مئی 1453 کا واقعہ ہے۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا اور دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں پر جو چاند تھا وہ مغرب کی طرف دوڑا جا رہا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شہر کو کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے۔ اس زوال آمادہ چاند کی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے کہ شہر کی فصیلوں پر باہر فوجوں کے جو ہے ایک منظم جو ڈیرے تھے وہ ڈال رکھے تھے، اور ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ، اس کا موجودہ نام استنبول ہے، جو ترکی میں واقع ہے۔ فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے۔ اب کمانڈوں نے خاص طور پر 3 مقامات پر جو ہے وہ گولہ باری کو مرکوز کر رکھا تھا اور فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے جو ہیں اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار جو ہے وہ فصیل کے میسو ٹیکیون کہلانے والے جو وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شہداء پڑ چکے ہیں، اور خندق کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاٹ دیا گیا ہے۔ اب سر پر باری پگڑی باندھے اور طلائی قلت میں ملبوس سلطان نے اپنے جو سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کردنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاٹے شور میں بھی عثمانی دستوں کے جو فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے جو کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب جو توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ اب بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب جو ہے وہ شکستہ کر دیے تھے۔ بہت سے شہری جو تھے وہ مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دی۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گر گرا کر مناجتیں شروع کر دی۔ پادریوں نے شہر کے متعدد جو چرچوں ہیں ان کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی، جن کی ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی جو ہیں وہ اپنے صدیوں پرانے اختلافات کو بلا کر ایک ہو گئے، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ شہر کے سب سے جو بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھے ہو گئے۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن جو اطالوی طبیب تھے نکولو باربیرو، جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جان نثاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ اب روشنی پھیلنے تک ترک جو سپاہی تھی وہ فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران جو اکثر دفاعی فوجی تھے یا تو مارے جا چکے تھے یا وہ بھاگ گئے تھے، اور ان کا جو سپہ سالار تھا جیوانی جسٹینیانی، وہ شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کر کو پورتا دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائدین کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ
اور دوسرے بادشاہ کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدائی ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ مڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے جو ہیں شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ جو ہے تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم جو یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، بطلیموس، جالینوس اور دوسرے حکماء و علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ سلطان محمد ثانی قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا، یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی بہت کم ہو گئی تھی، چند ہزار تک رہ گئی تھی، اور شہر کے جو کئی حصے ہیں وہ ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان نے شہر کی حالت زار دیکھ کر شیخ سعدی سے منسوب یہ شعر پڑھا: الو افراسیاب کے میناروں پر نوبت بجائے جاتا ہے، کیسر کے محل پر مکڑی نے جالے بن لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا، تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے قسطنطین نوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی، اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر جو ابتدائی کوششوں کی گئی، وہ ان کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے بائیں ڈیرے ڈال دیے، اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے، اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا، اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید کہ یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش سے دار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی،
کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرا نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سے ایک اثر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اسی محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 عیسوی میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اسے شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی اثر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سونار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حواریان کو یونانی آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان عالی شان کے دور میں قسطنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان ہیں جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان عالی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا عام حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہے۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی کو جمعرات ہی کا دن تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔